اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوڑنے والا پتھر۔ یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ پہلا معجزہ کیا تھا؟ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کے تاریخ کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس کا تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم کے چونکہ ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کی سرفرندی سے عظمت سے عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ اسی محلے میں اسی قوم میں ایک افراد سے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس بے حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی پر سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا پھر تہمت پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی ننگے ہو کر غسل نہیں کرتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کر دیا کہ ہر گلی کوچے میں آپ اس بات کا پروپیگنڈا پھیل گیا، اور اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں مٹ پڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلیم کے رنج و غم کو بھلا کر ان کو کب بھلا سکتا تھا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا اللہ تعالیٰ کو کب اور کیوں کر کس طرح سے پسند ہو سکتی تھی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈا اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم سے بھی زیادہ روشن اور آشکار ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں، اس لیے آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر بالکل برہنہ ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ اپنے لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سر پٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے 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 دوڑنے لگے اور فرمانے لگے کہ سوبی حجر، اے میرے پتھر، میرا کپڑا واپس کرو، مگر یہ پتھر تھا کہ برابر بھاگتا ہی رہا، یہاں تک کہ شہر کی تمام بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی ابھی تک آپ برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بالکل بے عیب پیدا کیا ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو وہ خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 483 اور روح البیان جلد 1 صفحہ نمبر 146 میں اس واقعے کا تفصیلی کے ساتھ ذکر بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح سے فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے تہمت لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ان لوگوں کی بکواس سے بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت آبرو والے اور عزت والے ہیں۔ یہ تھا ایک معجزہ جو کہ پتھر کی وجہ سے رونما ہوا تھا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں دوسرے معجزے کے بارے میں۔ میدان طیہ
میدان طیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میں اس سے جو حجر سے مراد پتھر ہے وہ یہی پتھر مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ پتھر کو بھی خود ہی بنایا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں کے اندر کچھ خصوصیات رکھ دی ہیں۔ مثلا بعض پتھروں کا یہ اثر ہے کہ وہ سرکہ تیز اور ترش بنا دیتے ہیں، بعض پتھروں سے نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے، بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے، اور بعض پتھروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک پتھروں میں کچھ تو وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی کا نکلنا یہ روزانہ کا چشم دید مشاہدہ ہے، تو پھر بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا وہ کیسے ممکن نہیں ہو سکتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا معجزہ تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا کیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کسی اور ٹاپک کے بارے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور کمنٹ بھی کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔